ایک پوری امت ایک ناجائز کام میں تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن یہ امت جب دین کا معاملہ آئے گا تب یہ امت پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، جب شادی کا وقت آتا ہے، لڑکے کی بارات آتی ہے تو کوئی 20,000 کا بینڈ کرتا ہے، کوئی 30 کا کرتا ہے، کوئی 40 کا کرتا ہے، اور میرے سننے کے مطابق 1.5 لاکھ روپے تک کے بھی بینڈ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان 1.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ایک نکاح کا ٹائم آتا ہے تب 2,000 روپے دینے کے لیے یہاں سے لے کے یہاں تک پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایک حرام کاری کے لیے 1.5 لاکھ خرچ کر دیا، لیکن جس کے دل میں ایک اللہ کا کلام ہے اس عالم دین کے لیے 2,000 روپے اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی دوران اگر کوئی غریب آ جائے تو 100 روپے اس کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد والا آ جائے کہ مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، خدا کے واسطے اگر ہو سکے تو 500 روپے کی رسید کٹا دو۔ مدرسہ چل رہا ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس مدرسے کے اندر، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بچے ضرورت مند والے بچے ہیں، ان کی ضرورتوں کو مدرسہ پوری کر رہا ہے، خدا کے واسطے 1100 روپے کی رسید کٹا دو، وہ اس کے پاس کبھی نہیں ملے گا۔ آج اس جگہ سے میں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ پچھلا جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، نااہلی میں گزر گیا، نادانی میں گزر گیا، کم علمی کی وجہ سے گزر گیا، جو گزر گیا جو گزر گیا، لیکن آنے والا جو وقت ہے اس کو اچھی کام کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اگر اسی طریقے سے آپ کام کرتے رہے، اگر آپ ناجائز کاموں کو فروغ دیتے رہے، ناجائز کاموں کو آپ آگے بڑھاتے رہے، آپ اور ہم تو چلے جائیں گے، لیکن کل جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی ہم اسی گناہ میں مبتلا کر کے جا رہے ہیں، اسی گناہ کی نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ بیٹا تیرے باپ نے ہزاروں گناہ کیے ہیں، تو بھی وہی گناہ کر، تو بھی وہی کام کر۔ ہم نے کبھی حافظوں کا مان نہیں کیا، کبھی عالموں کا سمان نہیں کیا، کبھی مفتیوں کو عزت نہیں دی، لائٹ بولے ہم نے کچھ نہیں کیا، اور بیٹے جب ہم نے نہیں کیا تو تم کیا کرو گے؟ جب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا جب وہ غلط کام کرے گا تو اولاد دیکھے گی تو اولاد خود بخود غلط کام میں پڑے گی، اور جب ایک باپ کو اللہ کے راستے کے لیے جب وہ خرچہ کے اللہ کے راستے کے لیے نکالے گا، اور جب بیٹا دیکھے گا تو جب بیٹا بھی اپنے وقت پائے گا، باپ نے 100 دیے بیٹا 200 دے گا، باپ نے 500 دیے بیٹا 1000 دے گا، لیکن کب دے گا؟ جب اپنے باپ کو اپنے بڑوں کو اس راستے کے لیے نکالتے دیکھے گا تب۔ کب دے گا؟ جب اس راستے سے محبت ہوگی تب۔ عزیزان، اسی طریقے سے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آئے تو ایک باپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ نہ دے، بلکہ جو چھوٹی اولاد ہے اس کے ہاتھ سے دلوائے، جو چھوٹی اولاد ہے اس کے ہاتھ سے دلوائے، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اسے معلوم ہو کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میرے باپ نے میرے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دلوایا، آج میری اولاد ہے، آج میں نہیں بلکہ میں اپنی اولاد سے دلوایا۔ اسی طریقے سے
جب نسلیں آتی رہیں گی تو یہ پیغام، یہ سبق ان کو یاد ہوتا رہے. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. بے شک. ناجائز کام کے لیے تو بے شمار خرچہ ہوتا ہے. بے شمار. لیکن کبھی کبھار نہیں آئی دین کے لیے آ گئے. خرچ کر لیا. ہلو. ناجائز کاموں کے لیے تو ہم بہت خرچہ کرتے ہیں. کبھی اچھے کاموں کے لیے بھی کر لیا کریں. کبھی 10 روپے مسجد کے لیے بھی پہنچ جائے, 10 مدرسے کے لیے پہنچ جائے, اور محلے میں اڑوس پڑوس میں دیکھو کوئی یتیم تو نہیں, کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے, کوئی غریب تو نہیں ہے, اسے بھی پہنچا دیے جائے. آج جیسے یہ 40 بار ایک باپ کا انتقال ہوا. ایک جب باپ جاتا ہے تو بیٹے کے اوپر کیا پریشانی آتی ہے, یہ تو اسی سے پوچھو. بے شک. جب زندگی میں باپ ہو تو احساس نہیں ہوتا ہے, جب باپ ہو احساس نہیں ہوتا ہے, جب دور چلا جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ باپ کیا چیز ہے. بے شک. باپ کتنا انمول تحفہ ہے, اولاد کے لیے باپ کتنی بڑی ڈھال ہے, اس کو تب احساس ہوتا ہے بے شک. جب وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا. اس لیے اولاد کے اوپر فرض ہے کہ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اب یہ دیکھو کہ میرے ماں باپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو فائدہ پہنچائے گی. یہاں سے جانے کے بعد یہ دیکھو ماں باپ دنیا سے چلے گئے, اب کون سی چیز ہے جو ان کو فائدہ پہنچائے گی. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے راستے کے لیے جو دولت چلی جائے وہ اسے فائدہ پہنچائے گی. اللہ کا کلام قرآن کو پڑھ دیا جائے, اس کو سبق پہنچا دیا جائے, اس کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے کوئی بھی مرحوم یا مرحومہ جب ہمارے گھروں سے جائے تو ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے نام ایصال ثواب کریں. جتنا ایصال ثواب ہو جائے گا اتنا ہی اس کو سکون ہو جائے گا, اور اگر اس کو سکون ہو گیا تو آپ کو بھی سکون ہو جائے گا. اور آپ کو کیسے ہوگا, چلو حدیث پڑھ لیں. حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی مردہ ہمارے لیے دعا کر دے تو مردے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. اور مردہ دعا کب کرے گا, جب مردہ کو آپ فائدہ پہنچاؤ گے تب کرے گا. یہ بھی حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ جمعہ کے دن مرحوم ہمارے گھر آتے ہیں. ہمارے یہاں سے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ہر جمعہ میں آتے, شب قدر پہ آتے, شب برات پہ آتے, حلوہ بناتے, اس رات آتے, اور ان راتوں میں اور بھی کئی دن ہیں. اب جب وہ آتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے کیا کہتے ہیں, ہے کوئی جو ہمیں فائدہ پہنچائے, ہے کوئی جو ہمیں ایصال ثواب کرے, ہے کوئی جو ہماری روح کو سکون پہنچائے. تو اگر گھر والے اس کے نام ایصال ثواب کر دیتے تب وہی میت, وہی مرحوم ہمارے لیے دعا کرتا ہے. اور اگر ایصال ثواب نہیں کیا تب وہ بددعا دیتے ہوئے لوٹ جاتا ہے, بددعا دیتے ہوئے کہ اللہ اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, اللہ تو اس کو برباد کر دے, اللہ اس گھر کو بھی ویران کر دے. اس لیے کوشش کرو, باپ گیا ہو, ماں گئی ہو, بھائی گیا ہو, بہن گئی ہو, بچہ گیا ہو, بچی گئی ہو, ان کے نام ایصال ثواب کرے. مرنے کے بعد مرحومین کو گھر والوں سے کیا ضرورت رہتی ہے, صرف ایصال ثواب کی.
تو ایثار ثواب زیادہ سے زیادہ کرو. اور ایثار ثواب کا سب سے اچھا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے اچھا طریقہ اس کے نام جو بھی بنے، جو بھی ہماری طاقت ہے. ایسا نہ ہو کہ غریب ہیں اور آسان روپے دیں. جو بھی آپ کی طاقت ہو، آپ مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، اور قرآن خرید کر آپ مدرسے میں پہنچا دیں، قرآن خرید کر مسجد میں پہنچا دیں. جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا ہمارے مرحومین کو برابر ثواب ملتا رہے گا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ، اس دل میں قرآن بسا دے یا اللہ، جس گھر کی جبریل غلامی کرتے ہیں اس گھر کا دربار بنا دیا اللہ. عزیزان محترم، اسی لیے کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں ملک الموت آئے، اسرائیل آئے اور کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح کو میں لے چلوں. موسیٰ پیغمبر نے کہا کون ہو تو؟ کہا اسرائیل ہوں. ایک کتاب ہے موت کا منظر، موت کا منظر، اسی میں لکھا ہوا ہے. موسیٰ نے کہا کون ہو؟ کہا اسرائیل. حضرت موسیٰ پیغمبر نے ایک تماچا مارا تو ملک الموت کی آنکھ نکل کے باہر پڑی. اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا پروردگار تو نے کیسے بندے کے پاس بھیج دیا؟ میری آنکھ نکل گئی، تماچا مارا ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اجازت لی تھی؟ اللہ اجازت نہیں دی، اجازت نہیں لی. پروردگار نے فرمایا جب میرے پیغمبر کے پاس جانا تو پہلے اجازت لے لی. یہ نبیوں کے معاملہ ہے صاحب. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کا کچھ کام نہیں ہے، صرف اللہ، صرف اللہ. اللہ کو بھی مانو، اللہ والوں کو بھی مانو، کیونکہ یہ اللہ والے اسی لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کا ہی کرم ان پہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جانا تو اجازت لے لینا اور میرے پیغمبر سے کہہ دینا کہ بچڑے کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال لگ جائیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی، اتنی سال بڑھا دی جائے گی. اب ملک الموت آئے، حضرت موسیٰ کے یہاں کھڑے، اجازت چاہی، اجازت ہے. موسیٰ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے اب بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا اللہ کا حکم ہے آپ اپنا ہاتھ بچڑے کی پیٹھ پر رکھ دیں، جتنے بال لگ جائیں گے اللہ آپ کی عمر کو بڑھا دے گا اتنے سال. موسیٰ نے فرمایا جلالی تو تھے ہی. کہا اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ کا حکم ہے؟ تو بولے چلو لے چلو، چلو لے چلو. اللہ اکبر. تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، اور یہ ابھی جو بیان کر رہا تھا یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اس پر عمل کریے گا. اور میری تقریر کا حاصل کلام اور جو ٹاپک میں نے اٹھایا تھا اسی ٹاپک کی آخری کڑی کہ صدقہ یہ وہ ہوتا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. صدقہ یہ وہ ہوتا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. ایک بادشاہ تھا، توجہ دیجئے بس 2 منٹ. ایک بادشاہ تھا، اپنے وزیر، اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ گیا جنگل گھومنے کے لیے. اور جب گھومنے کے لیے گیا وہی ملک الموت، موت
روح نکالنے والے حضرت اسرائیل سے ملاقات ہو گئی. بادشاہ نے کہا ارے اتنے گھنے جنگل میں تم کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اسرائیل نے کہا میں اسرائیل ہوں، میرا تو کام ہے کہ اتنے گھنے جنگلوں میں کہ اچھا یہ بتاؤ تم اسرائیل کون سے اسرائیل؟ کہا جو روح نہیں نکالتے وہی اسرائیل ہو. بادشاہ نے مذاق سمجھا. ارے مذاق ہی نہ سمجھے گا. ارے مجھ سے آپ کہہ دو کہ میں اسرائیل ہوں تو کیا کہوں گا؟ مذاق کر رہا ہے. کہ واقعی اسرائیل ہو؟ کہ ہاں. بادشاہ نے کہا یہ تو ایسے ہی دیے جا رہا. اپنے سپاہیوں کو بولے چلو آگے چلو. جیسے ہی آگے جانے لگے حضرت اسرائیل پیچھے پیچھے چلنے لگے. بادشاہ نے کہا یار رکو. بولے تم واقعی اسرائیل ہو؟ کہ ہاں. اچھا یہ بتاؤ ہمارے گاؤں میں فلاں بیل ہے، بیل وہ کم مرے گا؟ اسرائیل نے کہا فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں سال سب بتا دیا. بادشاہ نے لکھوا دیا. اچھا یہ بتاؤ ہمارے گاؤں فلاں آدمی وہ کم مرے گا؟ کہ فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں سب بتا دو کہ لکھ لو. اچھا میں کم مروں گا؟ کہ تم بھی فلاں ٹائم فلاں وقت تمہیں بھی مرنا ہے. اچھا بادشاہ چلا گیا اور جو چیز حضرت اسرائیل نے بتائی آپ یہ سمجھ لیجئے عزیزان محترم. تو بادشاہ نے دیکھا کہ جو اسرائیل نے بتایا بیل مر گیا. بادشاہ کو شک ہو گیا اور جو انسان کے بارے میں بتایا وہ بھی مر گیا. بادشاہ کو یقین ہو گیا. اور جس دن بادشاہ کی موت کا دن تھا بادشاہ کے یہاں شادی تھی. ایک فقیر آیا کہا اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. لوگوں نے کہا یہی ٹھہر جا، پہلے بادشاہ کھائیں گے پھر تمہیں دے دیا جائے گا. بادشاہ سلامت کھانا کھا لو. اب بادشاہ کو تو لگا یہ تو موت کا وقت ہے، یہ کھانا کیسے؟ کہاں لے جاؤ؟ لوگوں نے کہا کھا لو، بابا فقیر کھڑے ہوئے ہیں، جب آپ کھا لو گے تو فقیر کو دے دیا جائے گا. بادشاہ نے کہا یہ کھانا فقیر کو دیا. فقیر کو دے دیا گیا. فقیر کھانا لے کے چلے. اسرائیل آ رہے تھے بادشاہ کی روح نکالنے کے لیے. بابا فقیر نے پہچان لیا. کہا اسرائیل جی کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کی روح نکالنے. بابا فقیر بولے اسرائیل لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ. 10 سال بادشاہ کی روح نہ نکالی جائے. 10 سال بادشاہ کی روح نہ نکالی جائے. اسرائیل تو جلالی تھے. کہا اللہ کا حکم ہے اسی وقت نکلے گی. اللہ والے نے کہا اب تم 20 سال تک روح نہیں نکال سکتے. اسرائیل نے کہا اسی سمے نکلے گی. بابا فقیر بولے اب تم 30 سال روح نہیں نکال سکتے. اللہ کا حکم ہوا اسرائیل پیچھے چلے آؤ، یہ میرا نیک بندہ ہے. اگر یہ بادشاہ کی عمر 100 سال بھی بول دے گا تو میں 100 سال بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. 100 سال. اب پیچھے چلے آؤ. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بادشاہ کی 30 سال عمر بڑھی تو کس نے بڑھوائی؟ ایک صدقہ نے، ایک صدقہ نے، ایک کھانے نے. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے اپنی نیکیاں خود کریے. باپ کے بھروسے، بھائی کے بھروسے، گھر والوں کے بھروسے، کسی بھروسے پہ مت رہو. اپنی نیکیوں کا حساب قبر کے اندر خود ہی دینا ہے.